الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 8 آیات کی تفسیر ہوئی تھی۔ 8ویں آیت ابھی ہماری زیر بحث تھی۔ اس میں اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ امانت کی رعایت کا مطلب یہ ہے کہ امانت کی اسی طرح حفاظت کرنا جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر بغیر کسی خیانت کے اسے مالک تک پہنچا دینا، یہ امانت میں رعایت ہے۔ اور وعدہ کی رعایت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے کسی سے پختہ اقرار کیا ہے تو اس کو پورا کیا جائے۔ تو اس میں ہم یہ صورت بتا رہے تھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو ریکوائرمنٹ ہے ان چیزوں کی، مثلا امانت کی کا مطالبہ شریعت کی طرف سے یہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں اور پھر باحفاظت مالک تک پہنچا دیں، یہ رعایت کرنا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ تمام چیزیں نہیں پائی جاتیں، یعنی یہ مکمل طور پہ یہ چیزیں نہیں پائی جاتیں، اس کے باوجود انسان رعایت کرنے والا کہلاتا ہے۔ وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کی امانت اپنے پاس رکھی اور جس طرح حفاظت کرنے کا حق ہے آپ نے اس طرح حفاظت کی، لیکن پھر کسی ناگہانی آفت سے وہ امانت کا مال ہلاک ہو گیا، تو ایسی صورت میں آپ بری الذمہ ہیں اور یہ امانت کی رعایت کرنے کے منافی نہیں ہیں، اس کے خلاف عمل نہیں ہے، کیونکہ آپ کی قدرت و اختیار میں نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شریعت نے اس مقام پہ بیان فرمایا کہ امین، امانت رکھنے والا قسم کھا لے کہ خدا یہ قسم یہ مال میری ذاتی کوتاہی سے ہلاک نہیں ہوا، واقعی ہلاک ہوا ہے اور ناگہانی آفت کی بنا پر ہوا ہے، تو اب امانت رکھوانے والا اس سے کسی قسم کا مالی جرمانہ یا اپنے مال کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں بھی ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم نے تمہارے پاس مال رکھوایا تھا، ہمیں تو مال چاہیے، یہ غلط ہوگا، حرام صورت ہے۔ اگر بالفرض امین مال دینے پر راضی بھی ہو جائے گا، چلو ٹھیک ہے، چلو یہ ہو گیا کوتاہی لیکن میں دے دیتا ہوں مال، تو سامنے والے کے لیے لینا حرام ہے، اور بروز قیامت یہ امین جو ہے اس مال کے بدلے امانت رکھوانے والے کی نیکیاں لے جائے گا۔ اس لیے امانت رکھواتے ہوئے پہلے ہی شرعی مسائل سیکھ لیں کہ کیا اتنا ظرف ہمارے پاس ہے کہ اگر سامنے والے کے پاس یہ مال ناگہانی آفت کی بنا پر ہلاک ہو جائے تو ہم اس کو برداشت کر سکیں، تب آپ اس کے پاس رکھوائیں، ورنہ پھر اپنے پاس سے رکھیں اگر قوت برداشت نہیں ہے تو۔ یہ مطلب امانت کا مفہوم ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ امانت جو ہے اس کا مفہوم مفسرین نے فرمایا کہ بہت وسیع ہے، صرف امانت یہی نہیں تھی کہ آپ مال اپنے پاس رکھیں اور پھر باحفاظت واپس پہنچا دیں، یہ امانت ہے، بلکہ امانت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آپ پر ایک ذمہ داری شریعت کی طرف سے عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کو شریعت کے مطالبے کے مطابق ادا کرنا۔ اگر ہم اس طرح ذمہ داری ادا کریں گے تو وہ امانت گویا کہ ہم نے ادا کر دی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، تو جو کام آپ کے سپرد کیا گیا تو گویا کہ وہ کام کرنا، اس کی جو صلاحیت اس کام میں استعمال کرنا، وہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کو آپ کو اس ادارے کے حوالے کرنا ہوگا تاکہ آپ اجرت کے مستحق ہو سکیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مشورہ جس سے طلب کیا جائے وہ امین ہے، امانت دار ہے، اس کو سرکار نے امین فرمایا۔ یعنی اگر کوئی ہم سے مشورہ طلب کرتا ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مشورہ دینے کے اہل بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ بعض اوقات شرعی مسائل میں مشورہ طلب کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، پھر بھی اپنی رائے کا اظہار کر کے اور سامنے والے کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں عارضی انکساری کا دامن تھامنا چاہیے کہ ہم سامنے والے کو صحیح مشورہ دے رہے ہیں کہ غلط دے رہے ہیں۔ تو ایک تو صلاحیت ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ اگر آپ میں صلاحیت ہے اور سامنے والا کوئی مشورہ مانگ رہا ہے اور اس مشورہ دینے میں کوئی فتنہ فساد پوشیدہ نہ ہو تو یہ آپ کے لیے ایک امانت ہے، آپ کو اس کو دینا ہوگا۔ فتنہ فساد کی صورت مثال کے طور پہ ایک رشتہ دار یہ کہتا ہے میری بچی کا رشتہ آیا ہے، فلاں رشتہ دار نے مانگا ہے، دے دوں، تو اب آپ اگر اس کو صحیح مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لڑکے کو مت دیں، وہ تو چرسی ہے، موالی ہے یا آوارہ لڑکوں میں بیٹھتا ہے، مشورہ آپ نے صحیح دیا، بالکل واقعی لڑکا ایسا ہے، لیکن اگر ان لوگوں کو اطلاع پہنچ جاتی ہے تو یہ چیز باعث فتنہ ہو جاتی ہے کہ جی انہوں نے ہمارا رشتہ خراب کروا دیا اور یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی بدمعاش شخص ہے، صاحب منصب ہے،
اس کے خلاف آپ کوئی بات بولتے ہیں تو نقصان پہنچائے گا، بہت شدید زد و کوب کرے گا، آپ کو قید کروا دے گا، مارے گا، پیٹے گا، ٹارچر کرے گا، ایسی صورت میں اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے اس کے بارے میں، تو پھر یقینی سی بات ہے اگر آدمی حکمتاً خاموش ہو جائے اور یہ کہے بھی میں اس سلسلے میں مشورہ دے ہی نہیں سکتا ہوں، کسی اور کے پاس جائیے، تو یہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں اپنے آپ کو فتنہ و فساد سے بچانا مقصود ہے۔ تو اس لیے یہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے، صرف مال کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ کو بہت سارے امور میں ہمیں اس کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کسی نے آپ کو راز بتا دیا ہے، اپنا راز دیا ہے، تو اس راز بھی ایک امانت ہوتی ہے، اس کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور اس کی حفاظت یہی ہے کہ آپ اس راز کی بات کو کسی اور تک نہ پہنچنے دیں۔ کسی نے اپنا ویک پوائنٹ بتایا، یا جیسے ہم مفتی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے ایسے ذاتی مسائل بتا دیتے ہیں کہ اگر وہ مسئلے ان کے اپنے گھر والوں کو پتہ چل جائیں تو گھر میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس امانت ہوتا ہے کہ ہم اس کو، اگر وہ مسئلہ خط کی شکل میں آیا تو خط کو ہی مطلب ختم کر دیں، اگر ای میل کی شکل میں ہے ڈیلیٹ کر دیں اس کو، اسی طرح میسیج کی شکل میں آیا تو ہم اس کو کسی اور کے پاس نہ پہنچنے دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر امانت ہے، ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ اسی طریقے سے دوست کو راز بتاتا ہے، سہیلیاں ایک دوسرے کو راز بتا دیتی ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو ان کے پھر اس راز کی حفاظت ہم پر واجب ہے۔ اگر ہم وہ راز کسی دوسرے کو بتا دیتے ہیں، چاہے مطلب مزے حاصل کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑا دیکھنے کے لیے، یا یوں ہوا تھا کہ ہمارے کسی نے ہمیں راز بتایا اعتماد کر کے، ہمارا اس سے جھگڑا ہو گیا اور پھر اب اس کو بدنام کرنے کے لیے ہم نے اس کے راز کو فاش کر دیا، یہ شدید گناہ ہے اور ہماری آخرت میں گرفت ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی بولے یار میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، کسی کو کہنا نہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اس کو آپ نرمی سے پیار سے منع کر دیں کہ دیکھیں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں پیٹ کا کچا ہوں، میری مطلب پیٹ میں بات رہتی نہیں ہے۔ خصوصاً خواتین جو ہیں ایک دوسرے کو بولتے ہیں دیکھو بہن کسی کو بتانا نہیں، وہ کہتی ہیں ہاں جی فکر نہ کرو بتاؤ، پھر وہ جب سن لیتی ہیں پھر تیسری کے پاس جا کر بولتے ہیں دیکھو بہن کسی کو بتانا نہیں، اس نے مجھے منع کیا تھا کسی کو مت بتانا، تمہیں بتا رہی ہوں۔ وہ کہتی ہاں ہاں بہن تم فکر مت کرو، وہ پھر آگے بتا دیتی چوتھی کو۔ تو جب ایک پیٹ میں بات نہیں رہتی تو دو پیٹوں میں کیسے رہے گی، پھر دو میں نہیں رہی تو تیسرے پیٹ میں کیسے رہے گی، تو وہ بات پھر لیک آؤٹ ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر فتنے فساد برپا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی بات کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جیسی آپ کو راز کی بات سنتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو سرپرائز دیں، اسے بھی وہ حیرت انگیز بات بتائیں اور وہ پھر رکتی نہیں ہے بات، آپ زبان کے ہلکے ہیں جا کر بیان کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو صاف منع کر دیں کہ بھئی دیکھیں میں حفاظت نہیں کر پاؤں گا، پھر میری زبان سے کسی کے سامنے نکل گیا تو آپ شکوہ مت کیجیے گا، مجھے نہ بتائیں۔ یہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باطن میں ہوتا ہے تجسس، ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا اپنی تمام باتیں کھل کر ہمیں بتا دے، بلکہ اگلواتے ہیں، کراس کویسچنز کرتے ہیں اور مطلب کریدتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد اور پھر اس کی حفاظت کا شعور تو ہوتا نہیں ہے، اس کے سلسلے میں کیا شرعی تقاضا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ہم دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو اعتماد کر کے بتا دیتے ہیں اور اس طرح کسی کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ تو راز کی حفاظت بھی یہ لازم ہے۔ ازواج جو ہوتے ہیں میاں بیوی، بیوی شوہر کی، یہ ایک دوسرے کے بہت سارے ایسے معاملات جانتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں جانتے، انہیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ ایک واقعہ بہت ہی نفیس ہے، مختصر ہے لیکن بہت ہی سمجھنے والا ہے، کہ ایک بزرگ تھے، ان کی زوجہ میں کچھ خطائیں تھیں، کوتاہیاں تھیں، تو طلاق کی سی نوبت آ گئی۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں، زوجہ میں کیا کیا قصور ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اپنے زوجہ کا راز کیوں فاش کروں؟ وہ خاموش ہو گیا، پھر طلاق ہو گئی۔ طلاق ہو جانے کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا، اس نے کہا جی اب بتا دیں اس میں کیا کیا قصور تھے؟ فرمایا اب وہ میرے لیے اجنبیہ ہو گئی ہے تو میں ایک اجنبی عورت کے راز کیوں ظاہر کروں؟ تو کتنے نفیس انداز میں آپ نے سامنے والے کو منع کیا۔ تو ہمیں یہ اس پہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات پہلے چونکہ کلوزنس ہوتی ہے، کلوز ہوتے ہیں شوہر بیوی بہت زیادہ، ایک دوسرے کو بہت سی باتیں بتا دیتے ہیں، پھر کبھی خدا نخواستہ طلاق ہو گئے، جھگڑا ہو گیا، تو یہ خواتین میں خاص طور پہ غلطی دیکھی ہے کہ ساری باتیں جا کے اپنی میکے بتا دیتی ہیں یا دوسرے لوگوں میں خاندان میں عام کر دیتی ہیں اور اس سے شوہر کی بدنامی ہوتی ہے۔ یہ بھی ناجائز ہے، سخت ناجائز ہے۔ ہاں ان میں سے اتنی باتیں بیان کر سکتے ہیں جو مطلب ضرورت کی ہوں اور واقعی ضرورت بھی پڑے۔ مثال کے طور پر کورٹ میں پہنچ گئے
اب جج صاحب یہ پوچھتے ہیں بھئی کیوں آپ خلا لینا چاہتی ہیں، کیوں طلاق لینا چاہتی ہیں؟ اب اس میں اگر آپ نے شوہر کے مسائل بتائے، دیکھیں وہ یہ بھی کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن ایک ہے کہ سامنے والے لوگ آتے ہیں ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے، ارے تمہارے ساتھ بڑا برا ہو گیا بہن، کیا ہوا، کیا کیا تمہارے شوہر نے؟ اب وہ پوری کہانی ایک کو سنا رہی ہے، وہ بہن چلی گئیں، پورا وہ پلندہ جمع کر کے پھر دوسری تشریف لے آئیں، وہ پھر ہمدردی کا اظہار کرتی ہے، پھر ان کو اپنا ہم ذہن بنانے کے لیے پھر ساری باتیں ان کے سامنے، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، ان کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ سے باتیں لے کر وہ تیسرے چوتھے گھر تک پہنچا دیں گی، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ بلا ضرورت راز کو ظاہر کرنا ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپس کے راز وغیرہ ایک دوسرے کو بیان نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا راز ہے کہ جس کا افشا کر دینا، ظاہر کر دینا مسلمانوں کو نقصان سے بچائے گا، دھوکے سے بچائے گا، کسی کا قتل رک جائے گا، کسی کا گھر برباد ہونے سے رک جائے گا، تو پھر بہت ضروری ہے کہ اس راز کو حکمت کے ساتھ فاش کیا جائے۔ حکمت کے ساتھ فاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کا راز آپ نے ظاہر کر دیا تو وہ دشمن ہو جاتا ہے اور پھر آدمی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس لیے پھر ایسے طریقے سے راز کو فاش کیا جائے کہ مطلب فتنہ فساد نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک جانوروں کی منڈی میں دیکھا ایک شخص ہے، کسی گاہک کو کوئی مال بیچ رہا ہے، جانور بیچ رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں عیب ہے، گاہک کو پتہ نہیں چل رہا، وہ بہت مطلب خوش ہے اس جانور کو لے کر، تو اب یہ اس کے عیب، یہ ایک پوشیدہ چیز ہے، یہ گویا کہ آپ اس پر ایک اس کے پوشیدہ معاملے پر مطلع ہو گئے، تو گویا کہ راز آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب آپ جا کے کہ اس کو اگر بتاتے ہیں تاکہ یہ گاہک نقصان سے بچے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کے سامنے نہ بتائیں بیچنے والے کے، اگر سامنے جا کر آپ کہیں گے بھئی غلط بیچ رہا ہے، دیکھو ایسا ہے، تو وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ اسی طرح خاندان میں، اس طرح دوستوں میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس پر پھر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں تو حکمت کے ساتھ، تاکہ نقصان کا ہم شکار نہ ہوں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ آگے جو ہے عہد فرمایا، وعدہ کے وعدے کی رعایت کرتے ہیں۔ وعدہ اصل میں کسی بھی کام کا آپ اقرار کر رہے ہوں کسی کے سامنے کہ میں آئندہ میں یہ کروں گا، اور آپ کا دل بھی اس اقرار کے وقت راضی ہو، اس اقرار پر پختہ ہو، ثابت قدم ہو، تو یہ وعدہ کہلاتا ہے۔ اگر قلبی پختگی نہیں ہے، آپ کچھ اقرار کر رہے ہیں، تو یہ ارادہ ہوتا ہے، وعدہ نہیں ہوتا۔ اگر دل مطمئن ہے، بالکل پختہ ہے اس بات پر کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا، مثلا کل میں آپ سے ملنے آؤں گا، میں 12 بجے آپ سے ملوں گا، وہ چیز آپ کے حوالے کر دوں گا، اور دل بھی اس پہ مطمئن ہے، تو یہ وعدہ ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر انشاءاللہ کہہ دیں گے تو وعدہ بنے گا، لہذا اگر کسی نے کہا میں کل آؤں گا تو بولتے اچھا انشاءاللہ بولو، ہاں جی چلو انشاءاللہ آؤں گا، تو بولتے ہیں ہاں آپ صحیح ہے۔ حالانکہ انشاءاللہ جب آ جائے گا تو پھر یہ وعدہ رہے گا ہی نہیں، ارادہ بن جائے گا، کیونکہ ان حرف شرط ہے جو کلام عرب میں تردد کے لیے آتا ہے، شکوک و شبہات کے مقام پہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر پہلے میں یہ کہتا میں کل 12 بجے آپ کے پاس آؤں گا، یہ یقینی بات ہوتی، اور اگر میں بول دوں انشاءاللہ میں کل آؤں گا، تو یہ میں نے گویا کہ اپنے آنے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کر دیا، اللہ کی مرضی پر موقوف کر دیا، اور اللہ کی مرضی میں پتہ ہی نہیں، تو لہذا شکوک و شبہات والی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ کے بغیر وعدہ ہوگا، انشاءاللہ کے ساتھ پھر وعدہ نہیں رہتا، وہ تو ارادہ بن جاتا ہے۔ بہرحال تو وعدہ جب آدمی کرے تو اس کو وفا کرنا چاہیے۔ یا آپ کو مشہور واقعہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان سے ملاقات کی، اور اس پر کچھ سرکار کے پیسے تھے، آپ نے مطالبہ فرمایا تو اس نے کہا میں ابھی لے کر آیا، آپ یہاں ٹھہریے۔ شارع عام تھی، سرکار وہاں تشریف فرما ہوئے، وہ نوجوان چلا گیا اور بھول گیا، اور 3 دن تک اس کو یاد نہیں رہا۔ 3 دن کے بعد جب وہ آیا تو اس نے آ کے بڑی معذرت کی کہ میں بالکل بھول گیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی چیز جو آپ کی امانت تھی وہ دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فقط اتنا فرمایا کہ اے نوجوان، تم نے ہمیں مشقت پہ مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ سرکار کے امور رک گئے تھے۔ سرکار نے بھی فرمایا تھا میں ہاں یہاں پر موجود ہوں، تو سرکار نے اپنا وعدہ پورا کیا، وہ بیچارہ اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ لہذا وعدہ اگر بھول جائیں تو پھر یہ رعایت کے خلاف نہیں ہے کہ بھئی وعدے کی رعایت نہیں کی، تو اس لیے وعدہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی مجبوری وغیرہ نہ ہو، جسے بھی میں عرض کرتا ہوں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وعدہ خلافی کرے گا تو بروز قیامت اس کے سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا جو اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ وعدہ خلاف ہے۔ لہٰذا بہت ہی ضروری ہے کہ ہم وعدے کو پورا کریں۔ بعض لوگ صرف ٹال مٹول کرنے کے لیے وعدے کرتے ہیں، خصوصاً یہ مکینک حضرات، درزی حضرات ناراض نہ ہوں، مطلب میں خدا نخواستہ کسی پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ان کا بیچاروں کا پیش اور فیلڈ ہی ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو بس لارے لپے دیتے رہتے ہیں، اور مطلب چلیں ٹھیک ہے جی کل بنا کے دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اتنے زیادہ مطلب یہ کہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اگر واقعی پہلے ہی قلب میں جھوٹ یعنی اپنے وعدے کے خلاف کرنے کا ارادہ ہو، زبان سے خالی کریں کل دے دوں گا انشاءاللہ، آپ بس مجھے کل تک مہلت دے دیں، اور دل میں کہہ رہے ہیں نہیں دوں گا کل، تو یہ تو ویسے ہی مطلب یہ کہ منافقت ہے بہت زیادہ۔ اور اگر واقعی دل مطمئن تھا اور پھر ہم نے جان بوجھ کے کوتاہی کر کے وعدہ خلافی کی، تب بھی ہم گناہ گار ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وعدہ کیا اور بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا، تو یہ ایک عذر ہے۔ یا وعدہ کیا تھا لیکن واقعی کسی ایسے کام میں پھنس گئے ہیں بری طریقے سے کہ آپ وعدہ پورا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کہا تھا میں 1 بجے آپ سے ملنے آؤں گا، اور 1 بجے اچانک گھر میں مہمان آ گئے اور مہمان نوازی کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے، تو اب یہ بیچارہ ایک پرابلم ہے، لازم سی بات ہے۔ تو اب آپ گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کو آپ نے انتظار کے لیے کہا ہے اس کو انتظار نہ کروائیں۔ آج کل تو مطلب فون کی بہت سہولت ہے، کسی طریقے سے اس کو اطلاع دیں میں نہیں پہنچ سکتا ہوں، گھر میں مہمان آ گئے، اور اب سامنے والے کو بھی چاہیے کہ حسن ظن قائم کر لے اور بدگمانی نہ کرے، بشرطے کہ اس شخص کی یہ دائمی عادت نہ ہو۔ اگر ایک آدمی ٹال مٹول کرتا ہے، ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم دیتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، ٹائم دیتا ہے دیر سے آتا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل کرتا رہتا ہے، تو یہ اس نے خود اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کیا ہے۔ اب اس کے قول پر بدگمانی کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک آدمی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، باشرع آدمی ہے، اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اچانک گھر پہ مہمان آ گئے میں آج نہیں آ سکتا ہوں، تو پھر ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی سابقہ کوئی ایسی وعدہ خلافی نہیں ہے جو اس بات پر قرینہ بن جائے کہ یہ ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہوگا، لہذا پھر اس کے قول پر اعتماد کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ پہلی بات کہ وعدہ کریں ہی نہیں، اگر وعدہ کریں اور پورا کرنے کا قدرت و اختیار ہو تو ضرور اسے پورا کریں، اور بالفرض اگر کسی وجہ سے پورا نہ کر سکیں تو اس کی وجہ ضرور سامنے والے پر ظاہر کر دیں تاکہ آپس میں بدگمانی پیدا نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔